امبر باجی کھانا کھا لیں۔ شاہین نے سیڑھیاں چڑھتی امبرین کو دیکھ کر ہانک لگائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہاری دعوت کسی نے رکھی تھی باہر؟ لاؤنج میں تخت پہ بیٹھی بی بی جان فطری خطرے پن سے گویا ہوئی۔ کل کالج سے واپسی پر بھی کچھ نہیں کھایا، آج بھی دوپہر منہ باندھے پھر رہی ہو، بات کیا ہے؟ اب مزید برا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو کوس لینے سے بدنصیبی کا پھیر واپس نہیں چلا جائے گا۔ ٹھوکریں تو وہ بھی کھا رہی ہوگی۔ سعد ایس پی کے گھر گیا تھا، ماں کو سرے سے شادی کی خبر ہی نہیں۔ اسے کس پتال میں چھپایا ہے یہ بھی نہیں بتایا۔ اس نے بے حال انداز میں تکیے سے ٹیک لگائی۔ ارشین کے لیے کوئی نرم گوشہ بہرحال دل میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا۔ قسمت کی سلیٹ پر ایک ہی کالا ماتمی رنگ ٹھہر گیا تھا، جب تک جئیں گے یہ سیاہی ساتھ چلے گی۔ کاہے کو لکیر پیٹتی ہو؟ اپنے جی کو ٹھہراؤ، جانے کن کن زخموں کے ٹانکے ادھڑنے لگے۔ امبرین نے جواب نہیں دیا۔ وہ زینہ طے کر کے غائب ہو چکی تھی۔ شاہین نقش فریاد بنی جہاں کی جہاں کھڑی تھی، بی بی جان کی صورت دیکھ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا غالب آ چکا تھا، دادا دادی گوٹھ واپس جا چکے تھے، بابا جان بی بی جان کی صورت دیکھ رہی تھی۔ حسب معمول بابا اپنی لائبریری میں جانے کے لیے تیار تھے، سمرین سونے کی تیاریوں میں تھی، اور عدنان ٹی وی کے آگے ڈٹا ہوا تھا۔ جانے کون سا خناس بھرا اس کے دماغ میں۔ ان کا روئے سخن شاہین کی طرف ہو گیا، انداز بھرمی کا سا تھا۔ قسم کھا لی میری اولاد نے کہ جب تک ماؤں کے پاؤں تلے انگارے نہیں بچھا لیں گے نا، سکون ہی نہیں آئے گا۔ ارے میں تو پہلے ہی کانچ پہ لوٹی ہوئی ہوں، شولوں کی چادر اوڑھ کے سونتی ہوں، نہ دن کا سکون نہ رات کا سکھ۔ یا اللہ کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ شاہین خاموشی سے رات کے کھانے کے برتن سمیٹ کر اپنے اور امبرین کے مشترکہ کمرے میں آئی۔ امبرین بستر پر چت لیٹی ہوئی تھی اور کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ شاہین نے اس کے برابر تکیہ سیٹ کیا اور ٹیوب لائٹ بجھا کر نائٹ بلب جلانے کے بعد اپنی جگہ پر آ گئے۔ شاہین نے چونک کر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ قطعی سپاٹ اور صاف تھا۔ اگر تم اس وقت کسی کو قتل کرنے کی فرمائش کرے تو میں بآسانی پوری کر سکتی ہوں۔ شاہین پر جیسے کسی نے سوتے میں زندہ سانپ پھینک دیا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھ گئی۔ یقین کرو، امبرین نے بہت سکون سے اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میرے لیے یہ کام نہایت آسان ہے۔ میں براہ راست خودکشی نہیں کر سکتی کیونکہ میں بزدل ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ہاں، بلا واسطہ یعنی پھانسی کے پھندے تک پہنچ کر جسم کو روح کے بوجھ سے آزاد کرنے کی انتہائی خواہش مند ہوں۔ کیا امبر باجی پاگل ہو گئی ہیں؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ قاتل اور مجرم بننے میں کون سے ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں؟ وہ بھی انسانی ہوتے ہیں نا، 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں، ہمارے تمہارے جیسے۔ یا وحشت! شاہین کا دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ امبرین اس کے تاثرات نظر انداز کرتی ہوئی اطمینان سے کرسی پر رکھا کالج بیگ کھولنے لگی اور کوئی چیز نکال کر دوبارہ بیڈ پر آ گئی۔ امبرین متوحش سی اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ امبرین سگریٹ کے کش لیتی ہوئے مسرور انداز میں بیڈ کی ٹیک سے کمر ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ اتنی دماغ سے دھوئیں کے مرغولے بنا رہی تھی جیسے منجھا ہوا فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، مجھے پریکٹس ہو گئی ہے۔ صبح تو بار بار کھانسی آ رہی تھی۔ یہ آپ نے کہاں سے لی؟ کالج کی ایک دوست سے۔ کیا کالج میں لڑکیاں سگریٹ پیتی ہیں؟ ہاں، جن کو توفیق ہو، یا الٹرا ماڈرن لڑکیاں، ہم جیسی ٹھکرائی ہوئی ٹوٹی پھوٹی زندگی سے بیزار لڑکیاں۔ لیکن امبر باجی یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ مت پڑھاؤ مجھے نیکی و پارسائی کے اسباق۔ بوسیدہ و بیکار لوگوں کی ذہنی اختراع، ایمانداری، نیک نیتی، مضبوط کردار، محبت، خلوص، لفظوں کے گھروندے جن میں بند ہو کر ہم حقائق سے فرار حاصل کرتے ہیں نا، لعنت بھیجتی ہوں میں ہر اس جذبے پر، ہر اس سچائی پر۔ اس نے سگریٹ ختم کی، آخری ٹکڑا کرسی کی پشت سے مسئلہ اور ڈسٹ بن میں پھینک کر لمبی تان کر سو گئی، اور شاہین اسے دم بخود دیکھتی رہ گئی۔ پھر اگلا دن طلوع ہوا۔ ارے تم کہاں تھی؟ میں نے پورا کالج چھان ماریا۔ فاریہ نے دور سے ہی اسے ثنا کے گروپ کے ساتھ ٹہلتے دیکھا۔ کیوں؟ کیا کام ہے؟
یہ تم کن لڑکیوں کے ساتھ پھر رہی ہو؟ جانتی ہو کتنی خطرناک ہے؟ تمہاری سمجھ کا قصور ہے، ورنہ اچھی خاصی شہرت ہے۔ ثنا سمیت 3-4 لڑکیوں کا شمار ٹاپ کی ماڈل گرلز سے ہوتا تھا۔ جانے بھی دو، میں نے دیکھی ان کی ماڈلنگ۔ تھرڈ ریٹ رسالوں میں نیم اریا پوز میں کھنچوائی گئی تصویریں ان کی اخلاقیات کا پردہ چاک کرنے کو کافی ہیں۔ اور پھر ان کے حلیے دیکھیں جیسے اپنی نمائش کرنی، اوپر تک چڑھائی آستینیں، کھلے گریبان، بکھرے بال، پنڈلیوں تک آتی شلوار، رنگے ہوئے چہرے اور سگریٹ نوشی۔ توبہ! زنانہ غنڈہ گردی کا عمدہ اشتہار دکھائی دیتی ہیں۔ بس ایک اسلحے کی کمی ہے، کلاسز لینے کا بجائے کینٹین اور گراؤنڈ میں ڈیرا جمائے بیٹھی رہتی ہیں۔ جانے کتنی بار پرنسپل کی نظروں میں آ کر جھاڑ جھپاڑ کر چکی ہیں، مگر ان کا سٹائل نہیں بدلا۔ معلومات کا بے حد شکریہ، میں اپنا اچھا برا بھلا سب سمجھتی ہوں، سمجھے تم؟ وہ کھٹ کھٹ کرتی دوبارہ ثنا کے گروپ میں شامل ہو گئی اور فاریہ اس کو ہکا بکا سے دیکھتی رہی۔ کہو میری جان، کل نیند تو ٹھیک سے آئی نا؟ ہاں، ان سگریٹوں میں جیسے کوئی جادو تھا، اتنا لطف، اتنی سرشاری تو مجھے کبھی نصیب ہی نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا اسموکنگ اتنی پرکیف ہوتی ہے۔ ارے بھائی، یوں ہی تو مرد اس کے دیوانے نہیں ہوتے، یہ ہمارا خاص تحفہ ہے۔ یوں سمجھ لو کہ آنٹی لیلا شاہ کی عنایت ہے، وہ یہ مخصوص برانڈ خود تیار کر کے ضرورت مندوں کو فراہم کرتی ہیں، اسے شرطیہ طور پر دنیاوی غم بھلانے اور سکون و سرور باہم فراہم کرتی ہیں۔ یہ لو ایک اور پیکٹ۔ اسی اثناء میں ثنا نے ایک اور پیکٹ نکال کر اس کی طرف اچھالا۔ لیلا شاہ تمہاری آنٹی ہیں؟ میری کیا، ہم سب کی آنٹی ہیں۔ ہم انہی کی مہربانیوں کی وجہ سے ماڈلنگ کی دنیا میں وارد ہوں اور اپنے گھر پر مختلف کورسز بھی کراتی ہیں۔ کہو تو تمہیں بھی ان سے ملوا دیں، بڑی چیز ہے بھائی، ان کی کوٹھی کالج سے زیادہ دور نہیں ہے، سمجھ لو پیدل واک ہے۔ کبھی کبھار وہ کالج بھی آ جاتی ہیں۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ تیسرے دن کالج کے یونین ویک کے سلسلے میں منعقد کیے گئے ڈریس شو میں اچانک اس کی ملاقات لیلا شاہ سے ہو گئی۔ ثنا نے خاص طور پر اس ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ لیلا شاہ بڑی خوش دلی سے ملی۔ میں یہاں نئے چہروں کو تلاش کرنے آئی تھی، کیا تم ماڈلنگ کرو گی؟ ارے نہیں، مجھے اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ میں نے لڑکیوں کو شارٹ کورسز کا اہتمام بھی کیا ہے، کبھی آؤ نا لیلا منزل انسٹیٹیوٹ، میرے گھر کے ایک پورشن میں ہی ہے۔ جی ضرور۔ پتہ نہیں کیوں مجھے تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تمہیں دیکھا ہے میں نے کہیں۔ شکل تو خیر نہیں ملتی، لیکن تمہارا قد و قامت، فگر اور جسامت ہو بہو وہی ہے۔ چہرہ چھپا دیا جائے تو دونوں ایک دوسرے کی کاربن کاپی لگو گی۔ لیلا شاہ بڑے غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب کس کی بات کر رہی ہیں؟ ارشین بخاری، ایک مصورہ ہے۔ وہ میری بڑی بہن ہے۔ یہ انکشاف تھا یا جشن مسرت جس کے چھوٹنے پر پٹاخے بجنے لگے تھے؟ لیلا شاہ نے ایک دم اٹھ کر اسے گلے سے بھینچ لیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، بہت ہی اچھا ہوا۔ وہ تمتمائی ہوئی آواز میں بولی جیسے ان کی کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ تم تو اپنی چیز ہو مائی ڈیئر، بس یوں سمجھو تم اپنی سب سے بڑے خیر خواہ کے پاس پہنچ گئی ہو۔ میں تمہاری زندگی بدل دوں گی، سارے غم دور کر دوں گی، تمہیں دولت کے انبار میں دفن کر دوں گی۔ امبرین اس کی دیوانگی پر ششدر کھڑی اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ مہران آفس سے گھر آ چکا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد دونوں بازوؤں کا تکیہ بنا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کی رنگت سرخ و سفید اس لباس میں یوں دمک رہی تھی جیسے افق کی سیاہی کے پس منظر میں ڈوبتا گلابی آتشی شعاعوں والا سورج کا گولا۔ کچھ سوچ کر اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور ایک اپارٹ کا نمبر ملانے لگا۔ کرائم رپورٹر داور صدیقیہ آفس میں ہوں گے؟ میں ان کا دوست بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی مل جائیں گے، پتہ کراتا ہوں۔ تھکے ہوئے آپریٹر نے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں جواب دیا، پھر غالباً ریسیپشن کے پاس سے گزرتے کسی نائب قاصد کو کہا کہ اوے محمود، جاؤ داور صاحب کو ڈھونڈ کے کہیں سے لے آؤ، یا دیکھ کہاں بیٹھے ہیں تاکہ ادھر کال ٹرانسفر کر دو۔ چپڑاسی اس چھوٹے ٹائپ کے ملازمین کو خود بلند کرنے اور عزت بڑھانے کے لیے عام طور پر اخبارات کے نائب قاصد کے عہدے پر مخصوص کیے جاتے ہیں۔ اور جی حال میں تو نہیں ہے، وہ ہو کسی سب ایڈیٹر یا ایڈیٹر کے کمرے میں دیکھو۔ آپریٹر نائب قاصد پر بھنایا، اخبار کی پیسٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ ٹھہرو،
میں ڈیسک میں ملا کر دیکھا۔ آپ ہولڈ رکھیے گا جناب، آخری جملہ مہران سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ مہران صبر و سکون سے ہولڈ آن کی مخصوص میوزیکل ٹون سنتا رہا، جو کچھ دیر بعد بند ہو گئی۔ دوبارہ آپریٹر براہ راست لائن پر تھا۔ جناب پتہ چلا ہے وہ داور صاحب آفس میں ہی ہیں، اور کرامت صاحب۔ 1 منٹ، آپ کے بھائی بند یعنی رپورٹر داور صاحب کا کوئی اتا پتہ، کوئی نام و نشان مل سکتا ہے؟ اچانک وہ بیچ میں ہی چلا کر کسی اندر آتے رپورٹر سے مخاطب ہوا۔ یار ذرا میرا گھر کا نمبر ملا دینا، چھوٹا بچہ بیمار ہے، خیریت پوچھنے۔ ہاں داور، ارے بھائی اس وقت ہی ماسوائے کینٹین کے کہاں پایا جا سکتا ہے؟ چائے کی 5-6 پیالیاں چڑھا کر اس کی آنکھیں پوری طرح کھلتی۔ کرامت صاحب نے اپنے کام اور داور کا مقام دونوں روانی کے عالم میں بیان کیے۔ اوے محمود، کینٹین داور صاحب کو بلا کے لا۔ 8 منٹ بعد داور کی تھکن سے چور بیزار آواز سننا نصیب ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ کس کو میرا چین نصیب نہیں ہو رہا؟ اس نے اونگتے جونگتے آوازوں سمیت دریافت کیا۔ 2 گیلن چائے چڑھا کر بھی نشہ نہیں اترا تمہارا؟ اوہ حسین و جمیل ایس پی، تمہیں کیسی یاد ہے ہم فقیروں کی؟ مجھے تم سے ٹاپ سیکرٹ بات کرنی ہے، جس کے لیے میرا گھر، میرا آفس، پبلک پلیس اور فون، چاروں میں سے ایک بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تم اس وقت مجھے اپنے گھر پر مل سکتے ہو؟ گھر پر؟ داور کو سوچنے لگا۔ ہاں گھر تو ایک ہے اپنا، اس کا ایڈریس بھی یقیناً یاد ہونا چاہیے۔ کس حال میں پڑا ہوگا اس کی البتہ خبر نہیں۔ کیا مطلب؟ تم رہتے کہاں ہو؟ کیا اپنے گھر نہیں جاتے ہیں؟ اور تمہارے گھر والے؟ دونوں دوست ضرور تھے، مگر نجی معاملات آپس میں کبھی زیر بحث نہیں آئے تھے۔ داور تو پھر آفریدی ہاؤس آتا جاتا تھا، مہران کی فیملی سے گزارے لائق تعارف بھی تھا، لیکن اس کے بارے میں مہران کی معلومات صفر تھی۔ بھئی ہم صحافی ٹھہرے، نائٹ برڈ، دن کو سونا راتوں کو جاگنا، جیسے کہ الوؤں اور عاشقوں کا شیوا ہوتا ہے۔ رات 2:30-3 بجے اخبار کی آخری کاپی پریس میں جاتی ہے، اس کے بعد ہی اخباری کارکن اور مالک دم بھی تان سکتے ہیں۔ جن کے بیوی بچے یا ڈیوٹی آورز کا زیادہ حصہ دن کو گھر کو سدھار جاتے اور ہمارے جیسے بے آسرا خانہ بدوش ٹیبل پر سر رکھ کر نیند پوری کر لیتے ہیں۔ ویسے گھر تو ہے ایک عدد، مگر جانا کم ہوتا ہے۔ ہفتے میں 1-2 بار چکر لگاتا ہوں۔ تم ایڈریس نوٹ کرو، میں ایڈیٹر کو بتا کر 1 گھنٹے کے لیے رخصت لے کے آتا ہوں۔ ویسے معاف کرنا، وہ ڈربانما حیواناتی جیل تمہارے قدم رنجہ فرمانے کے لائق نہیں ہے۔ آپ پارا میں جو لال کوارٹرز کا سلسلہ ہے نا، اسی کے بائیں جانے مکان نمبر، وہ بتانے لگا، اور مہران پھرتی سے اس کو ذہن نشین کرنے لگا۔ مگر ایک سوال بار بار اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا کہ داور جیسا نامور اور منجھا ہوا صحافی اس درجے بے تقیری بلکہ فقیری میں زندگی بسر کر رہا تھا، کیوں؟ بے شک صحافت تنخواہ پانے والے بمشکل سفید پوش زندگی کا بھرم رکھ سکتے ہیں، مگر ایسی بھی کیا قیامت آئی تھی؟ دروازے پر جو غار کے زمانے کا تالا تھا، اس کی حیثیت نمائشی تھی اور مقفل بھی نہ تھا، بلکہ ہینڈل میں اڑایا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی بھولا بھٹکا ہم پیشہ دوست آ نکلے تو تالا دیکھ کے سمجھ جائے کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ باقی چوروں کے لیے دعوت یہاں میں، جس کے جی میں آئے وہ پائے تو روشنی۔ ہم نے تو دل کے دیے سرعام جلا رکھے ہیں۔ خیر تم تالا ہینڈل سے نکال کر سیدھا اندر چلے جانا۔ ایک کچن ہے، ایک باتھ روم ہے اور تیسرا دروازہ ڈرائنگ روم کم بیڈ روم کا ہے۔ چوتھا سٹور ہے، البتہ تمہیں لاک ملے گا، اس میں ماں بدولت کا خزانہ ہے، یعنی کتابوں کا خزانہ۔ نہ گھر والے نہ گھر والی، فقط ایک بندہ ناچیز باقی ہے۔ مزید تفصیلات ملاقات پر۔ میں 15 منٹ میں پہنچ جاؤں۔ اگر دیر ہو جائے تو سٹور روم کا لاک کھول کر کتاب رسالے پڑھ لینا، چابی میرے تکیے کے غلاف میں ہے۔ خدا حافظ۔ مہران اس کے خستہ حال اور بے رنگ و روغن چھوٹے سے کوٹھری نما گھر میں داخل ہوا تو سیلن اور گھٹن نے اس کا استقبال کیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ مکان کم ہی مکینوں کے وجود سے آشنا ہے۔ داور کے کمرے کا دروازہ بھی چوپٹ کھلا تھا۔ بیڈ روم کی تو فقط تہمت تھی اس کٹیا پر۔ پلستر اکھڑی دیواریں جن پر جالے لٹک رہے تھے، فرشی دری جو یہاں وہاں اخبار سے بھری تھی، ایک کونے میں رکھا ملجا بیڈ جس کے سرہانے پہ ڈیک تھا۔ واحد یہی ایک چیز تھی گھر کی، وہ بھی غیر ملکی، اور کبھی کبھی دل بہلانے کو گانے سنانے کے لیے خرید لیا گیا تھا اس کو۔
ایک دیوار پر ہینگر نما کھونٹی پر 3-4 کپڑوں کے جوڑے لٹک رہے تھے۔ دروازے کے پاس بوٹوں کا ایک جوڑا تھا۔ مہمان کے بیٹھنے کے لیے بیڈ کے ساتھ کرسی کا ایک اہتمام تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیبل۔ اور بس کرسی اور ٹیبل پر چند رسائل رکھے تھے۔ مہران انہیں بیڈ پر ڈال کر کرسی پر ٹک کیا اور داور کا انتظار کرنے لگا۔ واقعی چوروں کو یہاں ایک عدد ڈیک کے علاوہ ملنا بھی کیا تھا، اور ڈیک بھی کافی پرانا اور سنگل فنکشن والا تھا۔ جب 15 کے بجائے 20 منٹ ہو گئے تو اس نے وقت گزاری کے لیے میلے تکیے سے چابی برآمد کی اور داور کا کتب خانہ کھول لیا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ اس قدر بے ترتیب لائف سٹائل کے مالک صحافی نے سینکڑوں پر مشتمل ان کتابوں، رسالوں، اہم دستاویزات کو نہایت سلیقے اور ترتیب کے ساتھ سیٹ کیا تھا۔ اس سچے اور کھرے صحافی کا کل سرمایہ حیات یہی تھا۔ مہران نے بے ساختہ اس کے لیے دل میں توصیف محسوس کی۔ دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ یہی سوچ رہے ہو کہ نا تم؟ کچھ ساعت بعد داور ہنستا مسکراتا اس کے سامنے تھا۔ دونوں بیڈ روم میں آ گئے۔ کرسی سنبھالتے ہوئے مہران نے بیڈ پر گرتے داور کو دیکھا۔ گولڈن فریم اور گول شیشوں والی نظروں کی اینک، کھڑی ستواں ناک پر ٹکائے، گدی تک پھیلے گھنے مگر کنگھی سے کتے محروم بے ترتیب گھنگریالے بال، اور سانولے دبلے پتلے مگر چست اور پھرتیلے جسم والے اس صحافی کی عام سی شخصیت میں کچھ تھا جو اسے بہت خاص اور قابل توجہ بناتا تھا۔ شاید اس کی ذہین تیز آنکھیں یا عمومی واقعات سے خصوصی خبریں برآمد کر لینے والے زیرک حس، وہ انداز و اطوار کی ایک لندرانہ مستی اور سادگی، کچھ تو تھا۔ کوئی بھید ہے تمہارے اندر۔ تم بظاہر خپتی، جھکی اور سر پھرے آدمی کا سا تاثر دیتے ہو، لیکن بے باطن بڑی گہری اور پہنچی ہوئی چیز ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مہران اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا اس سے مخاطب ہوا۔ تمہاری سرچ لائٹ سے زیادہ متحرک اور حساس آنکھوں سے کیا اور کون چھپا سکتا ہے حسین و جمیل ایس پی؟ داور کی ہنسی میں اعتراف بھی تھا اور تحسین بھی۔ رہنے دو یہ تکلفات۔ اسے لگا کہ داور اس کے لیے چائے بنانے جا رہا ہے۔ لیکن مجھے مختصراً اپنا بیک گراؤنڈ تو بتاؤ پہلے۔ چھوٹی سی رام کہانی ہے اپنی۔ اکلوتا تھا، ابو انجینئر تھے اور مجھے بھی یہی بنانے کی خواہش مند تھے۔ ہماری اپنی کوٹھی ہے لاہور میں، اب تک تو وہ اولڈ لاہور کہلاتی ہے۔ میں ناخلف ہی نہیں، ضدی اور نادان بھی تھا۔ FSC کے بعد کہہ دیا کہ BA کروں گا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرٹ پر نام آ گیا۔ پھر اس کے بعد دھکوں کی ایک لمبی لائن تھی۔ ابو نے سختی سے اپنا مطالبہ منوانے کے لیے زور لگایا تو جان چھڑا کر گھر سے بھاگ گیا۔ پیٹ کی خاطر محنت مزدوری بھی کی اور کبھی فٹ پاتھ پر سوچنے کے مزے بھی لیے۔ کسی طرح صحافت میں MA کر ڈالا اور پھر یہاں نوکری مل گئی۔ پیسہ تو ہے مگر گھر سیٹ کرنے یا سجانے سنوارنے کا ایک جھنجٹ لگتا ہے مجھے۔ فقیران و بدوباش کی عادت جو پڑ گئی سو اب تک نہیں چھٹی۔ عیش کرتے ہیں خود میں اور پیشے میں گم ہو کر۔ مہران کو اس کی درویشانہ قناعت پسندی، جاہ و حشمت اور تعیش پسندی سے کنارہ کشی اور شان استغنائی پر رشک ہو۔ جس کے دل غنی انہیں روپیہ پیسہ اور ہیرے جواہرات کنکر پتھر ہی لگتے ہیں۔ تم واپس کیوں نہیں گئے اپنے والدین کے پاس؟ امی کا تو میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور ابو 4 سال پہلے فوت ہوئے۔ لاہور سے ہمارے سابقہ پڑوسی اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں۔ ایک دن سر راہ مل گئے تو انہوں نے بتایا۔ وہ انگوٹھے سے دری کا کونا مسل رہا تھا۔ غالباً باپ کو دیے گئے دکھ کے احساس نے دل پر بھاری بوجھ ڈال دیا تھا۔ اب واپس کس کے پاس جاتا؟ دل ہی بجھ گیا تھا۔ کوٹھی جو کی تو بند پڑی ہے۔ میرا کبھی لاہور جانا نہیں ہوا اور نہ مجھے کبھی اتنی ہمت ہوئی۔ لاکر میں پڑے بھاری مالیت کے زیورات، ابو کا بینک بیلنس اور 1-2 پلاٹ میں کسی نے دلچسپی لی؟ سابقہ پڑوسی کافی دفعہ کہہ چکے کہ ابو کے وکیل سے مل کر حق وراثت کے کاغذات وصول کر لو، مگر میرا جی نہیں چاہتا۔ میں کیا کروں گا ان پر قابض ہو کر، انہیں اپنی ملکیت بنا کر؟ جس لکشمی کے پیچھے ساری دنیا بھاگتی ہے، اسے وہ سادہ منش، باریک بین اور منطقی استدلال رکھنے والا بے نیاز شخص پائے حقارت سے ٹھکرائے بیٹھا تھا۔ اس کو کہتے ہیں نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے۔
مہران کو اس کا غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ طرز گفتگو اچھا لگا تھا۔ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کل حکایت کہہ ڈالی تھی۔ خیر آپ فرمائیے وہ کون سا راز و نیاز ہے جسے آپ چھپ کر شادی کا منصوبہ بنانے والوں کی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں؟ داور کی ازلی شرارت شوخی لوٹ آئی تھی۔ ویسے ہی نیک کام آپ بھی کر چکے ہیں، فضول بکواس نہیں چلے گی۔ کہا تو ہے کس دن ساری تفصیل بتاؤں گا۔ فی الحال باعث تفتیش اور تشویش یہ ہے کہ اس واقعے کی خبر لیلا شاہ کو کیسے پہنچی۔ شادی مکمل رازداری کے ساتھ ہوئی تھی۔ مجھے خدشہ ہے کہ لیلا ہاتھ میں آئے اس اہم پتے کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرے گی۔ اسے علم ہے کہ میں فی الحال اس شادی کو اناؤنس کرنے سے لاچار ہوں اور وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے گی۔ پچھلے دنوں پولیس نے اس کے گروہ کے 2 ٹرک بھی پکڑے ہیں۔ وہ چوٹ کھائی ناگن کسی حساب کتاب کو چکانے کے لیے بےتاب بیٹھی ہے۔ مجھے کسی پر شک تو ہے مگر ثبوت فی الحال نہیں لا سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ارشین کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے ہاٹ شاٹ کلب میں لیلا شاہ سے ہونے والی تمام گفتگو دہرائی اور داور اخبار کا رول بنا کر ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ یار ایس پی تم یہ شادی اناؤنس کیوں نہیں کر دیتے؟ آخر کیا چیز مانے؟ نہیں میں نے ان کی مرضی اور شمولیت کے بغیر شادی کی ہے۔ یہ عظیم دھوکہ دہی ان کی جان بھی لے سکتی ہے۔ لیکن دیکھ یار اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے نا، تمہیں بہرحال انہیں آگاہ کرنا ہوگا۔ ساری عمر تو پردہ پوشی نہیں کی جا سکتی نا۔ یار ساری عمر کی بات کون کر رہا ہے؟ میں جلدی اس ڈرامے کو منطقی انجام تک پہنچا دوں گا۔ بہتر ہے کہ نینی جو ہیں وہ اس معاملے سے بے خبر ہی رہیں۔ کچھ عرصے کی تو بات ہے، معاف کرنا پر میرے پلے کچھ نہیں پڑا۔ کہا نہ بتا دوں گا کسی دن۔ فی الحال وہ بات سنو جس کے لیے میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ یوں سمجھ لو گولڈن نیوز ہے تمہارے اخبار کے لیے، اس لیے پہلے سے بنائی ہیڈ لائن میں تبدیل ہو گئی تو حیرت نہیں ہوگی، تمہارے کسی صحافی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ پہلے بمبارڈ کوریج تمہارے اخبار کی طرف سے ہوگی۔ ہم دارالحکومت کے ایک نواحی علاقے میں ہیروئن کے خفیہ اڈے پر آج رات چھاپہ ماریں گے۔ مشن کے لیے انتہائی ذمہ دار اور مستعد پولیس افسران کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہم سادہ الفاظ میں فیکٹری کا محاصرہ کریں گے۔ تم اپنا کیمرہ، ٹیپ ریکارڈنگ اور ویڈیو کیمرہ وغیرہ حفاظت سے لباس میں چھپا لو۔ وہاں تمہیں لیلا شاہ کے چہیتے دوستوں اور اس کے گروہ کے اہم بندوں سے ملاقات کا موقع بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، میں کہاں پہنچوں اور کب پہنچوں؟ اس نے بے چینی سے دریافت کیا۔ مہران جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ رات 1 بجے ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر۔ میں گاڑی روک کر تمہیں پک کر لوں گا، مگر دیکھو یہ مشن سیکیورٹی رسک پر ہے۔ ہم تو پہلے ہی سر پر کفن باندھے تیار ہیں صاحب، ہمارے پیچھے کون رونے والا بیٹھا ہے؟ داور نے بے فکری سے ہنس کر شعر پڑھا۔ اب کون منتظر ہے ہمارے لیے وہاں؟ شام آ گئی ہے، لوٹ کے گھر جائیں ہم تو کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔